پاکستان کا فائنل میں پہنچنا ان اے وے از اے گڈ سائن. اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے تھوڑے نیچے آ چکے ہوئے ہیں, جس کو ایکسیپٹ کر لینے میں بہتری ہے اور ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. جو سنڈے کا میچ ہے انڈیا ورسز پاکستان, اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کتنے چانسز لگ رہے ہیں, کیا ایسی چیز ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ پھر ہرا سکے انڈیا؟ ملک کو بیچنے کے بعد اگر کوئی بندہ آ کے گیان بازی کر رہا ہے تو اس کو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اور جو لوگ سن کے اس بات کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. تو میں سائن پہ ضرور آنا چاہوں گی, بیک ٹو بیک 4 ڈکس پہ آؤٹ ہونا, 19 کا ایوریج ہے ان کا. اگر محمد حفیظ کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو رکھتے یا ڈراپ کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ بابر اور رضوان کو اکٹھا ڈسکس نہ کیا جائے. اپنے کیریئر میں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. بابر آلسو میڈ سم مسٹیکس, جس کو شاید اس کو اب ریئلائز ہو رہا ہوگا, کیونکہ کافی لوگوں نے یہ سمجھانے کی اس کو کوشش بھی کی, میں نے بھی کوشش کی. آپ ٹیم ڈائریکٹر تھے, 4 سال کا آپ کا وہ کانٹریکٹ تھا, 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریموو کر دیا. کس نے اور کیوں ریموو کیا؟ اب آپ سوچیں, میرے جیسے کیریئر کا بندہ جس نے ساری زندگی ایمانداری سے کھیلا, اس کو میرے چیئرمین یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹینٹڈ پلیئر ہے, جس نے ملک کا نام بیچا, جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا, وہ تو کھیلے گا, آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیلیں. کیا بیتی ہوگی میرے کو. بابر اعظم پر سلو کھیلنے کا صرف الزام ہے, لیکن اصل ٹک ٹک تو مصباح بھائی کرتے ہیں. وہ ہماری اکثر شکایت رہتی ہے کہ سچا پیار نہیں ملا. سلمان علی آغا کو ایز اے کیپٹن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ کو 18 سال ریپرزینٹ کیا. میجر اچیومنٹس ہیں ان کی, کپتانی بھی کی, بریلینٹ آل راؤنڈر جو ہے وہ ان کو سمجھا جاتا ہے, آؤٹ اسپوکن ہیں, زیادہ لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹروورسیز میں بھی گھرے رہتے ہیں. کرکٹنگ مائنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو پروفیسر بھی کہتے ہیں. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. لیٹس ویلکم محمد حفیظ. السلام علیکم حفیظ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے حفیظ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے. آج کل بہت بزی دن چل رہے ہوں گے, کرکٹنگ سیزن ہے. فائنلی انڈیا کے ساتھ اب ہمارا میچ فائنل ہونے جا رہا ہے. سنڈے کو پہنچ گئے ہیں ہم, گھسیٹ کے فائنل میں جو ہے وہ پہنچ ہی گئے ہیں. اس میچ کے حوالے سے میں بات کروں گی, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ ابھی تک کی جو پرفارمنس رہی ہے. ہم عمان سے جیتے, ہم یو اے ای سے جیتے, ہم بنگلہ دیش سے جیتے, ایک ویک سری لنکن ٹیم سے جیتے. یہ وہ سری لنکن ٹیم نہیں ہے جس میں جے سوریا, مرلی دھرن وغیرہ تھے. اب تک کی ایشیا کپ کی پرفارمنس محمد حفیظ کے حساب سے کس طرح کی رہی ہے؟ دیکھیں, ایشیا کپ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اس میں ٹاپ رینک ٹیم صرف ایک ہے جو کہ انڈیا. اس کے علاوہ ساری 7, 8, 10, 15 یہاں پہ کھڑے ہیں, اور پاکستان 7ویں پہ کھڑا T20 رینکنگ میں. تو جو ابھی تک کی ایشیا کپ کے حوالے سے پرفارمنس ہے وہ ایشیا کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, لیکن اسکریچی ہے, کنونسنگ نہیں ہے بہت. جیسے آپ نے بات کی رگڑیں کھا کے, تو وہ رگڑیں کھا کے ہم پہنچ تو گئے, لیکن جو ابھی تک کا فل پروسیس یا فل پوٹینشیل آف دا ٹیم ہے وہ نظر نہیں آ رہا. انڈیا آن دا ادر ہینڈ لکس ویری پرومسنگ, لکس ویری کمپلیٹ ٹیم. ہمارے انفارچونیٹ بائی چوائس ہم نے یہ والی ٹیم بنائی ہے. یہ انفارچونیٹلی ہے یا اس کو میں جو بھی لفظ کہہ دوں یہ صرف سلیکٹر بتا سکتے ہیں یا مائنڈ سیٹ بتا سکتا ہے, کیونکہ اس ٹیم کے اندر کمیاں موجود ہیں. لیکن فائنل تک پہنچنا ایشیا کپ کے اندر ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو پہلے راؤنڈ کے ایگزٹ پچھلے 5-7 میچز یا ہم نے بڑے ٹورنامنٹ کھیلے, 5 لگاتار ٹورنامنٹس ایسے تھے کہ ہمارا ایگزٹ فرسٹ راؤنڈ سے باہر ہوتا گیا. تو اس کو اگر اوور آل پرفارمنس کی طرف جائیں گے تو پازیٹیو ہے, لیکن اگر آپ اس کے سٹینڈرڈ جو پاکستان کے ہونے چاہیے اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سی کمیاں نظر آئیں گی. تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو یہ چھوٹی ٹیمز ہیں انہی سے اب مقابلہ ہے. نیوزی لینڈ, انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, ان سے جو ہے اب گلف بہت بڑھ چکا ہے. نہیں دیکھیں, ابھی انفارچونیٹ جو سیٹ اپ جو بھی چلے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے اندر, اگر اس کے ریزلٹس پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹاپ ٹیئر ٹیمز کے اندر نہیں شامل ہو رہا. اور جب بھی ان ٹاپ ٹیئرس ٹیم کے ساتھ کھیل رہا, ٹاپ سے مراد ٹاپ 6, جب وہ ان سے کھیلتے ہیں تو پاکستان میچ نہیں کرتا اس سٹینڈرڈ کو کسی بھی فارمیٹ میں, تینوں فارمیٹ میں. اس وقت T20 کی ہم بات کر رہے ہیں تو T20 کے اندر ہم پہلی 6 ٹیموں سے نہیں جیت پا رہے. جب ان کی مین ٹیم آتی ہیں, جب وہ اپنی B یا C بھیجتے ہیں ٹیم, ہم ان سے بھی ہار رہے ہیں. تو پچھلے 3-4 سال کی جو پرفارمنس پاکستان ٹیم کی رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک آف پاکستان سٹینڈرڈز نہیں ہے.
لیکن اس ٹورنامنٹ میں خوش آئند بات یہ ہے کہ اسکریچی ونز آپ کو ملی. آپ گو کہ اچھا نہیں کھیلے لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں اچھی ہوتی گئیں اور آپ کسی طریقے سے فائنل میں. ہم نے تو بنگلہ دیش سے بھی میچ پھنسا دیا دیکھا. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ پاکستان کا فائنل میں پہنچنا ان اے وے از اے گڈ سائن. لیکن اس کی اگر آپ اوور آل اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے تھوڑے نیچے آ چکے ہوئے ہیں, جس کو ایکسیپٹ کر لینے میں بہتری ہے اور ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. تو یہ اگر انڈیا کی ہم بات کریں, آپ کے خیال میں محمد حفیظ کے لیے بیسٹ پاسبل پلینگ 11 اور بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی ٹو بیٹ انڈیا آن سنڈے؟ دیکھیں ابھی تک تو پاکستان کی جو مینجمنٹ جو بھی تقریباً 1 ماہ سے وہاں پہ ہیں, پہلے ٹرائی نیشن کھیلا 1.25 مہینے سے, ٹرائی نیشن پاکستان جیتا کیونکہ اس میں کوئی بہت بڑی ٹیمیں تھیں نہیں, ایک افغانستان تھی اور ایک یو اے تھی. اس کے بعد جب ایشیا کپ بھی آیا تو آپ نے جو مین ٹیم ہے, جو بڑی ٹیم ہے, جو ٹاپ رینک ٹیم ہے, اس سے 2 میچ ہارے جو کہ انڈیا ہے. اس کے بعد ہماری جو اوور آل جو کمپوزیشن ہے وہ ابھی تک سیٹلڈ نہیں ہے. ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پرووائڈ جو بھی ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اس کو ویل یوٹیلائز کریں. لیکن اگر آپ چینجز پہ جائیں گے تو ٹو مینی چینجز ہوئی ہیں اس پورے مہینے کے اندر مختلف میچز کے اندر. بالکل. ابھی پچھلے 2 میچز میں جو کہ بالکل ٹھیک اسٹریٹجی ہے کہ جو کھیل رہے ہیں انہیں کو کھلایا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو لاسٹ میچ ہم نے جیتا بنگلہ دیش سے, اگلے آنے والے میچ میں اگر کوئی فورس ایشو نہ آ جائے, کوئی انجری نہ آ جائے, تو اس کے علاوہ مجھے کوئی چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے یہی رائٹ وے ہے. لیکن ٹیکٹیکل ایشوز کے اندر ہم لوگ مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم ان پلیئرس کو جو نیچے سے اسکور کر رہے ہیں ان کو اگر زیادہ بال دے دیں, کیونکہ T20 از آل اباؤٹ 120 بالس, 120 بالس. تو اگر وہ نیچے آ کے پرفارم کر کے موسٹ میچز جتا رہے ہیں اور ان کو بالس کم مل رہی ہیں کھیلنے کے لیے, تو کیوں نہ ان کو زیادہ بالس اویلیبل کر دی جائیں. اور جو آؤٹ آف فارم پلیئرز ہیں ان کو نیچے لے آئیں. 1 یا 2 پلیئرز ایسے ہیں جیسے سائم ایوب ہے, سلمان علی آغا خود ایز اے کیپٹن ناٹ پرفارمنگ ویل. سائم ایوب از ناٹ گیونگ اینی تھنگ ایز اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین. تو کیوں نہ اس کو نیچے کھلائیں ضرور, کیونکہ اس کی بالنگ آپ کے کام آ رہی ہے, لیکن اس کی بیٹنگ کے لیے اس کو اگر تھوڑا نیچے لے آئیں اور باقی پلیئرس کو تھوڑا اپ دا آرڈر کر دیا جائے تو دیٹ ول گیو اے ٹیکٹیکل لٹل بٹ ایڈجسٹمنٹ. جو فیصلہ تو مینجمنٹ نے کرنا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو آپ نے کیونکہ سائم کی بات کی ہے تو میں سائم پہ ضرور آنا چاہوں گی. بیک ٹو بیک 4 ڈکس پہ آؤٹ ہونا, 45 میچز میں انہوں نے میرے خیال سے 450 بنائے ہیں, 19 کا ایوریج ہے ان کا. اگر محمد حفیظ کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو رکھتے یا ڈراپ کر دیتے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے خود ہاتھ کھڑا کیا جب میں ٹیم کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر میں گیا تھا, تو میں نے خود ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کے, ان کے پوٹینشیل کو دیکھ کے ان کو اوپنر کے طور پر کھلایا. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ مینجمنٹس نے بھی وہی پوٹینشیل دیکھا اور سائم ایوب کو ایک بہت اچھا اپرچونٹی یا چانسز اس کو ملے. اس میں کہیں جگہوں پہ اس نے اچھا بھی کیا, لیکن اس نے اپنی گروتھ مجھے لگتا ہے روکی ہے, جس کی وجہ سے وہ ہارڈ ہینڈس کے ساتھ تو کھیل سکتا ہے, لیکن جہاں پہ گرافٹی اننگس کھیلنی ہے, جہاں پہ اپنے ہاتھ کو تھوڑا روکنا ہے, تھوڑا سافٹ ہینڈ کے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہے, وہاں پہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سائم کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیلیئرس کو بار بار ریپیٹڈ زون میں چکھ رہے ہیں. اور جب آپ کے 2 یا 3 انٹرنیشنل فیلیئرز آتے ہیں تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیکنیک یا ٹیکٹکس کا نہیں ہوتا, وہ مینٹل اسٹریس ہوتا ہے, وہ مینٹل فٹیگ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سائم ایوب از گوئنگ تھرو ود دیٹ پیریڈ جہاں پہ وہ مینٹلی اتنا فٹیگ ہو چکا ہے, اتنا اسٹریسڈ ہو چکا ہے کہ اس کو سیدھا بال بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن اسٹریس کیوں ہو چکا ہے؟ ہم تو ویٹ کرتے رہے کہ وہ انجری سے واپس آئے تو ہمارے لیے, مطلب جب وہ نہیں کھیل رہا تھا تو ایسا لگتا تھا وہی ایک رے آف ہوپ ہے پاکستان کے لیے, اس سے آگے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریس تو مطلب ہوتا کیا ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے نا, جسٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. انٹرنیشنل کرکٹ میں جب آپ کے 2 یا 3 پرفارمنسز بری ہوتی ہیں تو میڈیا اور لاٹس آف ادر پارٹس کم ان ٹو پلے, اور وہ آپ کو مینٹلی ویک کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اپنے آپ پہ ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید آئی ایم ناٹ اے گڈ انف پلیئر ٹو مینیج دیٹ پارٹ. اور بہت سی کرٹیسزم جو ڈفرینٹ طریقے سے میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے پاس پہنچتا ہے, تو آپ اس اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو وہ 8 میچز ہو گئے ہیں اس کے, تقریباً 9 میچز کہ اس کے لگاتار پرفارمنسز نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس میں 5 مرتبہ وہ 0 پہ پہلی دوسری بال پہ آؤٹ ہوتے گئے ہیں. تو یہ جو پریشر ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جب کسی پہ پڑتا ہے تو اس کے سکلز خراب نہیں ہوتے, اس کے ٹیکٹکس خراب نہیں ہوتے, اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مینجمنٹ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس کو
بینچ کرتے, اس کو کچھ ریلیف دیتے, تاکہ ہر دن پرفارمنس کرنے کی یا فیلئر کو برداشت کرنے کا جو اسٹریس ہے اسے اس کو ایز ڈاؤن کیا جاتا. لیکن وہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بالنگ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ چلو ادھر نہیں تو ادھر کام کر رہا ہے. لیکن ہمیں سائم ایوب ایز اے بالر چاہیے یا ایز اے بیٹسمین چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے. میرے لیے سائم ایوب از اے بیٹر. تو جب وہ ایز اے بیٹر اپنے پور فارم کو کنٹینیو کرے گا تو وہ اس کو اتنا تکلیف پہنچا رہا ہے کہ شاید اس سے واپس آنے کے لیے اس کو 6 ماہ کے لیے اس فارمیٹ سے دور کرنا پڑ جائے. تو آپ کو وہ ٹھیک ہے یا آپ کو اس کی فارم چاہیے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے جس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن مینجمنٹ نوز بیٹر, بیکاز سم ٹائم مینجمنٹ صرف جیت کی طرف جا رہی ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم فیوچر کی ڈیولپمنٹ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. تو سائم کے حوالے سے جو اس کی فارم چل رہی ہے وہ اس کی ٹیکنیک یا اس کے پوٹینشیل کے اوپر کویشچن مارک نہیں ہے, اٹس اے مینٹل اسٹریس ایٹ دا مومنٹ. تو آپ ہوتے تو ضرور اس کو بٹھا دیتے, میں اس کو ضرور اس کو آف دیتا تاکہ اس کی بریک اس کو مینٹل اسٹریس سے باہر لے کے آتی اور اس کے بعد وہ واپس آتا, جو کہ انفارچونیٹلی اس پورے ٹور پہ نہیں کیا گیا. صحیح. اچھا تو یہ بتائیں کہ اگر باہر بٹھا دیتے ہیں یا بریک دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, یا یہ جو وہ فیس کر رہا ہے اس سے اس کو زیادہ اسٹریس ہوگا؟ دیکھیں, جو وہ اب فیس کر رہا ہے, ہر دوسرے دن پرفارمنس کرنے کی وہ تیاری کرتا ہے اور ہر دوسرے دن اس کا فیلئر اس کے سامنے آتا ہے, پھر وہ پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو سیدھا بال نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ تو آبویس نظر آ رہا ہے کہ سیدھے سیدھے بال پہ سائم ایوب آؤٹ ہو رہا ہے. وہ بال جس کو سائم ایوب کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے چوکا چھکا یا گڈ پوزیشن بنا کے شاٹ کھیلا ہے, وہ بیچارہ اس کے اوپر بھی اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. تو جو وہاں پہ مینجمنٹ ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ سائم ایوب ایز اے بیٹسمین از اسٹرگلنگ mentally, so we need to have a break, we need to give him a break from that stress. یو تھنک یہ کانفیڈنس, ہم تو اکثر سنتے رہتے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ کانفیڈنس جو ہے وہ کیپٹن بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تم جاؤ کھیلو, کھل کے کھیلو, کوئی بات نہیں, آؤٹ بھی ہو گئے تو کوئی اسٹریس نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. یہ بھی ایک کانفیڈنس ٹاک ہوتی ہے, یہ دینا چاہیے, لیکن اس میں اس کی کچھ تو آپ کو کھیلنے کی وہ جو فارم ہے وہ نظر آ رہی ہے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ رک رہا ہے, اس کو سیدھا بال نظر نہیں آ رہا, ہی از ٹوٹلی انڈر پریشر, ہی از ویری ٹینٹیو فیسنگ اینی اپوزیشنل بیٹسمین یا سوری بالر. تو جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے دین یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن کہ اس کو وہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, اس کو بریک چاہیے. صحیح. اچھا یہ بتائیں, ابھی یہ ایشیا کپ میں جو بھی ہماری پرفارمنس رہی, جیسے میں نے کہا کہ گھسیٹ کے ہم پہنچ تو گئے ہیں فائنل میں, واپس ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے حفیظ, اور وہ ڈبیٹ ہے کہ بابر رضوان جو ہیں وہ واپس آ جائیں یا وہ بہتر تھے. آپ نے تو بابر کو کنونس کر کے 1 ڈاؤن بھی جو ہے وہ کھلایا, زبردست. ظاہر ہے ان کی پارٹنرشپس رہیں بہت ساری, لیکن ایک امپیکٹ جو نظر آنا چاہیے تھا اس کی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. ایک ماڈرن ڈے کرکٹ جس طرح کی ہونی چاہیے اس کی کمی نظر آ رہی تھی. آپ نے خود کہا کہ آپ کو آئی تھنک 2 مہینے لگے ان کو کنونس کرنے میں کہ آپ جو ہے 2 ویک لگے اس کو کسی نے غلط طریقے سے. اچھا اوکے, اس کو کنونس کرنے میں. اب جو کرنٹ پول ہے, یو تھنک you see that better than بابر and رضوان؟ بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ کہ بابر اور رضوان کو اکٹھا ڈسکس نہ کیا جائے. اچھا, they are 2 different players playing for the 2 different categories, different positions. صحیح. بابر کی بات کر لوں تو میرے نزدیک اس وقت کی پاکستان کی جتنی بھی لاٹ ہیں اس میں سب سے ٹیکنیکلی سالڈ اور بہتر ٹیکٹکس کے ساتھ بابر از دا بیسٹ پلیئر ایٹ دا مومنٹ. صحیح. تو یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بابر سے اپنے کیریئر میں ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں. بابر آلسو میڈ سم مسٹیکس جس کو شاید اس کو اب ریئلائز ہو رہا ہوگا, کیونکہ کافی لوگوں نے یہ سمجھانے کی اس کو کوشش بھی کی, میں نے بھی کوشش کی, بٹ مے بی دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ وی آل ور ٹاکنگ اباؤٹ. ناؤ ہی انڈرسٹوڈ دیٹ ویئر ہی لیفٹ بیہائنڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ کی کھیل برا ہے, آپ مور امپیکٹفل زون میں جا سکتے ہیں بائی پلینگ مور ماڈرن ڈے کرکٹ. ایسا نہیں ہے کہ بابر نہیں. اگر دیکھیں آپ ڈیمانڈ کس سے کرتے ہیں, جو کر سکتا ہو. ہاں بالکل. اگر کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا اس سے آپ ڈیمانڈ کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا. تو بابر ہیز آل دا ٹیکنیک اینڈ ٹیکٹکس ٹو پرفارم اینڈ ٹو ڈو ویل ان اینی گیون کنڈیشن. اب بابر اس ٹیم کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ ٹیم انکمپلیٹ ہے بابر کے بغیر, کیونکہ بابر کی جو اسٹیبلٹی ہے, جو ٹیکنیک ہے, جو وے آف اسکورنگ رنز ہیں, وہ اس ٹیم کے اندر مسنگ ہے. کیونکہ اس ٹیم کے پاس سافٹ سکلز اویلیبل نہیں ہیں, ہارڈ سکلز ہیں. جہاں پہ یہ چوکا چھکا مارنا تو جانتے ہیں, جہاں پہ بال تیز آتا ہے,
لیکن جہاں پہ گرافٹ اننگس کھیلنی پڑتی ہے, جہاں پہ اپنے ہاتھ کو روک کے ٹیکنیک کے ساتھ اسکور کرنا پڑتا ہے, سنگل ٹیکنگ ایبلٹی اس ٹیم میں کمی ہے اور بہت زیادہ کمی ہے. وہ بابر میں موجود ہے. تو اگر بابر اس ٹیم میں ہوتے اور وہ نمبر 3 کے اوپر اپنا رول پلے کرتے, وہ اس ٹیم کے اندر اس طرح کی کمپوزیشن کے ساتھ بہترین ٹیم کی اسٹریٹجی ہوتی یا ٹیم کمپوزیشن بنتی. لیکن یہ بائی چوائس تھا. بابر از بین ڈراپڈ بائی دا مینجمنٹ بائی چوائس. تو دے نو بیٹر کہ انہوں نے کیوں کیا اور کب اس کو واپس لے کے آئیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جگہ بنتی ہے؟ جگہ بنتی ہے اس ٹیم میں بھی, اور بابر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ماڈرن ڈے کرکٹ میں ایوالو کرنا ہے. آپ کہیں پہ بھی پروفیشنل کرکٹ میں یہ نہیں کہتے کہ میں مینٹین کر رہا ہوں, یا تو پروفیشنل کرکٹ میں آپ نیچے جاتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں. تو بابر سم ویئر واز ٹرائنگ ٹو مینٹین ہمسیلف. اس نے اپنے اسکلس کی خود لمیٹیشن سیٹ کر لی تھی. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ بابر کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ماڈرن ڈے کرکٹ میں, T20 کرکٹ میں اسٹرائک ریٹ کو تھوڑا ہائی کرنے کی, بابر ہیز آل دا ایبلٹی ٹو کور دیٹ. اس پہ کام کر لیکن اس کو تھوڑا سا مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ابھی لڑکے ہیں, سائم ہو گیا, فرحان ہے, آغا ہے, اس کے علاوہ طلعت ہے, یہ ان لڑکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو ایک لانگ رن دیا جائے تو ان میں پوٹینشیل ہے اس ٹیم میں, کنسسٹنسی اگر ان کو دی جائے امپروو کرنے کی. دیکھیں پلیئر کوئی بھی جو ہوتا ہے نا, اس کی جو گروتھ ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. کیا وہ یوگ کرنا چاہتا ہے, کیا وہ انٹرنیشنل پروڈکٹ اور انٹرنیشنل ٹیمز کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے, یا آپس میں لڑنا چاہتا ہے. جو آپس کی لڑائی ہے نا, یا آپس کا میچ ہے, وہ کبھی بھی آپ کی گروتھ نہیں کرتا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ والے جو پلیئرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ ہے. کچھ پلیئرز کو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے گروتھ کی, کسی کی ٹیکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. تو آپ کی اسکلس کی انہینسمنٹ ریکوائرڈ ہے, لیکن اس میں پلیئر اور مینجمنٹ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی میرے کیریئر میں مجھے یہ چاہیے. جیسے میرے کیریئر کا جب سٹارٹ ہوا, یا میں نے بہت سے پلیئرس کو دیکھا کہ ان کے کیریئر کے سٹارٹ میں وہ ڈفرینٹ پلیئر تھے. ود دا پیسیج آف ٹائم دے انڈرسٹوڈ دا ریکوائرمنٹ آف انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ دے ڈیولپ دیئر اسکلز اکارڈنگلی. اور ہم سب کرتے ہیں. تو یہ جو پلیئر جن کے آپ نام لے رہے ہیں, دے آر ویری گڈ پلیئرز. دے آر دیئر فار اے رائٹ ریزن, بیکاز انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑا رگڑا کھایا اور اچھی پرفارمنسز دی ہیں اور پرفارم کر کے آئے ہیں. دے ارن دیئر پلیسز. لیکن وہاں سے اوپر جانے کے لیے یا وہاں پہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق اپنے اسکلز انہینس کرنے ہیں. تو اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ایک پلیئر یہ سوچے گا کہ یس آئی نیڈ ٹو ڈیولپ مائی اسکلس, اور ایک مینجمنٹ بہتر پلان کے ساتھ ان کی لک آفٹر کرے گی. صرف میچ کھلانے سے کوئی ڈیولپ نہیں ہوتا. جو بیہائنڈ دا سین پریکٹس ڈیز ہوتے ہیں, وہاں پہ پلیئرز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ وہ اپنے اسکلس کو انہینس کرتا ہے, وہ نئی شارٹ رینج اپنی ڈیولپ کرتا ہے. لیکن یہ ایک تنقید تو رہتی ہے نا, یہ پلیئرز کی بھی شکایت رہتی ہے کہ لانگ رن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھوڑے عرصے کی پرفارمنس پہ جج کر کے. ابھی میں طلعت کا بھی انٹرویو دیکھ رہی تھی. میری بات سن لیں, وہ ہماری اکثر شکایت رہتی ہے کہ سچا پیار نہیں ملا. یہ وہی والی شکایت ہے, یہ وہی والی سچے پیار والی شکایت ہے. آپ کے کیریئر میں آپ کو ایک بھی میچ ملا نا, تو یو نیڈ ٹو شو دیٹ, یو نیڈ ٹو جسٹیفائی ود یور ٹیلنٹ, ود یور پرفارمنسز, دیٹ یو آر دیئر فار اے ریزن. اینڈ اف یو آر ناٹ ڈیولپنگ یور اسکلس, دس از ایبسلیوٹلی یور اون فالٹ. سو یہ جو انفارچونیٹلی آج کل کے پلیئرز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ کسی پہ دیکھیں, یہ اس کا بھی مسئلہ میرے میں بھی تھا اور میں نے بہت سے لوگوں میں بھی دیکھا, لیکن ان میں ان کی گروتھ رکی رہی جب تک انہوں نے اپنا فیلئر خود ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ اپنے فیلئر کو دوسروں پہ ڈال کے خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں, لیکن دے نیور بلیم دیم سیلف, جو کہ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ میرا فیلئر میری وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں حسین طلعت کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, اس نے اچھی پرفارمنس دی. اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ ایک تو یہ کہ مڈل آرڈر پلیئر ہونا جو ہے مشکل کام بھی ہے, اور آپ کو ایک طرف اینکر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. کبھی آپ کو بہت ایگریسو جو ہے وہ بھی کھیلنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان میں ہیں بھی ایسے بہت کم, اور وہ ڈرتے بھی ہیں جو ہیں بھی, وہ بھی جو ہے وہ اس آرڈر پہ نہیں کھیلنا چاہتے. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کنسسٹنسی اور لانگ رن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. اتنی تنقید ہوتی ہے فینس اور میڈیا اور ہر طرف سے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈراپ ہو گئے. دیکھیں اس میں جو اس کی بات ہے نا, میں اس کو صرف بتاتا جاؤں. پاکستان میں موسٹ رنز کے اوپر سلیکشن کی جاتی ہے, تو اوبیسلی جو اوپنر ہوگا, جو نمبر 3 ہوگا, اس کے زیادہ رنز ہوں گے. ہم ہر نمبر کی پرفارمنس اور امپیکٹفل پرفارمنس کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ 4 نمبر پہ بیسٹ پلیئر کون ہے پاکستان کا, وہ 4 پہ کھیلے گا. 5 نمبر پہ پورے پاکستان میں بیسٹ پلیئر کون ہے, وہ نمبر 5 پہ کھیلے. 6 نمبر پہ کون ہے, وہ 6 نمبر کے اوپر کھیلے. تو ہماری ٹیم میں اس وقت 6 اوپنر ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ موسٹ رنس کے اوپر سلیکشن ہوئی ہے. تو سلیکشن کرائٹیریا غلط ہیں,
آپ اوپنر کو صرف 2 یا 3 اوپنرز ٹاپ آرڈر کو انہی کی زون میں کی پرفارمنسز کے اوپر لیں. پھر 3 نمبر پہ کون بیسٹ کھیل سکتا ہے یا کھیل رہا ہے ڈومیسٹک میں, اس کو 3 4 5, تو اس طرح 3 4 5 6 7 اگر آپ نمبرز کی پرفارمنس کے اوپر لیں گے, ان کی امپیکٹفل پرفارمنسز کے اوپر لیں گے, تو آپ کی ٹیم کا فارمیشن بالکل ٹھیک ہوگا. اور حسین نے بالکل ٹھیک بات کی. اسی لیے پاکستان کے اندر مڈل آرڈر کی بیٹنگ کوئی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں موقع کم ملتا ہے, آپ کے رنز کم ملتے ہیں, اور جب موسٹ رنز کی سلیکشن میں جاتے ہیں تو آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں. جس نے اوپنر اور نمبر 3 پہ کھیلا ہوتا ہے اس کے رنز زیادہ ہوتے ہیں, اس کو موقع زیادہ ملتے ہیں, ان کو بال زیادہ ملی ہوتی ہیں, اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے, آپ نیچے رہ جاتے ہیں. جبکہ ہر پوزیشن کی اپنی امپورٹنس ہے. بالکل. اچھا حفیظ, تھوڑا سا آپ کے کیریئر پہ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. آپ ٹیم ڈائریکٹر تھے, 4 سال کا آپ کا وہ کانٹریکٹ تھا, 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریموو کر دیا. کس نے اور کیوں ریموو کیا آپ کو؟ جی پہلے تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا اپنی کرکٹنگ کیریئر کے اندر چھوڑ کے ڈائریکٹرشپ لینے کا. مجھے بلایا گیا, میرے ساتھ 5-6 میٹنگز کی گئیں, اور کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے مجھے میرے پلانس کے اوپر, کہ جو میں نے ان کو پلانز دیے کہ پاکستان ٹیم تینوں فارمیٹ میں یہاں کھڑی ہے, اور میں یہ پلانز اور ان چیزوں کے اوپر کام کروں گا 6 ماہ, سال اور 2 سال کے اندر, میں یہاں پہ پاکستان ٹیم کو لانے کے متعلق پورے پلانز دیے. اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا یا اس کو آن کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ جاب دی. صحیح. میں نے اپنی کرکٹنگ کیریئر جو کہ میں کھیل رہا تھا مختلف لیگز اراؤنڈ دا ورلڈ, میں نے اس کے کانٹریکٹس بھی ٹرمینیٹ کیے. اچھا. جسٹ ٹو سرو دا نیشن ونس اگین, کہ یار ایک اپرچونیٹی ہے, لیٹس ڈو دیٹ. مجھے 4 سال کے کانٹریکٹ کی بات کر کے ساری چیزیں طے کر کے تمام ڈیٹیل آپس میں ہماری جو ہوتی تھی وہ طے ہو گئی. آئی وینٹ آن ٹور. وہاں جا کے پتہ لگا کہ ذکا اشرف صاحب کی, جنہوں نے ایز اے چیئرمین مجھے یہ ساری چیزوں کی آفر کی, ان کی کوئی طاقت کو روک دیا گیا ہے, یا اس کو جو کوئی منسٹری تھی انہوں نے اس کو روک دیا کہ جی آپ فردر کوئی کانٹریکٹس نہیں کر سکتے. اچھا. اینی وے میں آسٹریلیا میں جا چکا ہوا تھا ود دا ٹیم, اور تب تک وہ تمام چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. جیسے ہی یہاں سے کچھ چیزیں میرے پاس پہنچیں اور میرے کانٹریکٹس کے حوالے سے کچھ گرے ایریاز کی باتیں شروع ہو گئیں, میرے لیے 2 آپشن تھی. یا تو میں اپنے اس کانٹریکٹ کو وداؤٹ کانٹریکٹ, کیونکہ بتایا گیا کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آسٹریلیا ٹور پہ چلے جائیں, ہم آپ کو وہاں پہ آپ کا کانٹریکٹ بھیجیں گے, کیونکہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوتی ہے, جس میں ہم لیٹ ہو گئے ہیں, کرکٹ بورڈ لیٹ ہو گیا. اچھا. میری کوئی غلطی نہیں ہے, وہ لیٹ ہو گیا, تو وہ کہہ رہے کہ آپ چلے جائیں, ہم آپ کو ٹور کے اوپر ود ان اے ویک ٹائم ہم آپ کو آپ کا کانٹریکٹ بھیج دیں گے, اور آپ سائن کر دیجیے گا. اور ساری چیزیں طے تو ہو چکی ہوئی ہیں. آئی سیڈ اوکے دیٹس فائن, I trusted on their words, اور میں چلا گیا وہاں. اب جب میں وہاں جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں 1 ویک کے بعد کہ آپ نے مجھے کانٹریکٹ بھیجنا تھا. کرکٹ بورڈ سائڈ کہ جی ڈیو ٹو دس ریزن کہ ذکا اشرف صاحب کی پاور کو منیمائز کر دیا گیا ہے, ہم آپ کا کانٹریکٹ اپروو نہیں کروا پائے. تو میں نے کہا جی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتے جی اب آپ کی ایک آپ بے فکر ہیں, آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا, آپ اس کو کنٹینیو کریں. میرے پاس سمپل سی آپشن تھی, یا تو میں چھوڑ کے آ جاؤں وہاں سے ایز اے ڈائریکٹر, یا میں پاکستان کے لیے وہاں پہ رہوں اور اس کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کو میں کروں. میری جب ذکا صاحب سے بات ہوئی, میری کرکٹ بورڈ میں بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, وقتی طور پر رکا ہے, آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا. سو آئی کنٹینیوڈ ود دا ٹیم. چیئرمین نے بھی آپ کو مجھے یہی بولا. آئی کنٹینیوڈ ود دا ٹیم. ہوا یہ کہ وہیں سے کچھ میں نے جو پلانز اور چیزیں پلیئرس کے ساتھ 2 ویک میں ڈسکس کیے, کیونکہ 5 دن کا ہمارا کیمپ تھا یہاں پاکستان میں, اور تقریباً ہمیں 12 دن ملنے تھے بیفور دا اسٹارٹ آف فرسٹ ٹیسٹ میچ, 12 یا 13 دن. تو جب یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی چیز, وہاں پہ کوئی جن ہے جو کنٹرول کرتا ہے, وہ چیزیں جب وہ باہر نکالتا ہے, تو وہاں سے یہ چیزیں جب پلیئرس کے پاس گئیں, تو وہ پلیئرس جو میری ساری باتیں 2 ویک تک تو مان رہے تھے, آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ دے آر ناٹ لسننگ ٹو می دیٹ مچ, دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. یہ آپ کو ٹور پہ فیل ہو گیا؟ مجھے فیل ہو گیا. اچھا. اسٹل آئی کنٹینیوڈ, آئی اسپوک ٹو دیم انڈیویجولی, جو میرے پلان سے میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا. وی ڈیڈ ویل ان ٹیسٹ کرکٹ, جو ہماری آسٹریلیا کی ٹور تھی, گو کہ ہم لوگ 3-0 سے ہارے, بٹ دا وے وی فاٹ ان 2 games آف میلبرن اینڈ سڈنی, وی ور ویری نیئر ٹو ون دا گیمس. وی لاس بیکاز آف سم ٹیکنیکل ایشوز, ناٹ ٹیکٹیکل ایشوز, دے ور سم ٹیکنیکل ایشوز. کچھ پلیئرس نے کچھ کیچز ڈراپ کر دیے, وی کنٹرول موسٹ آف دا گیمز, بٹ انفارچونیٹلی وی کوڈنٹ ون دا گیم. ہاں, وہ 3-0 وہ ایک سمجھ لیں مینٹل بلاکیج تھا جو انفارچونیٹلی جس نے ہمیں روک لیا.
اب ٹیسٹ کرکٹ ختم ہوتی ہے, آئی گو ٹو نیوزی لینڈ, آئی وینٹ ٹو نیوزی لینڈ ود دا ٹیم. وہ بھی بیڈ سین وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی بھی کچھ غلطیاں سامنے آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کچھ پلیئرس کو لیگ کرکٹ کھیلنے کے متعلق کچھ کو اجازت دے دی, کچھ کو نہیں دی. نتھنگ ٹو ڈو وتھ می, میرا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. اوکے. پلیئرس کیم ٹو می اینڈ دے سیڈ کہ حفیظ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ فلاں لیگ کھیلنے کی اجازت دے. میں کہ یار میرا اس میں کوئی لینا دینا ہے, یو ٹاک ٹو دا کرکٹ بورڈ بیکاز دس ڈومین بلانگس ٹو کرکٹ بورڈ مینجمنٹ, کیونکہ میرا یہ زون نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک عجیب سا سینیریو کریٹ ہو گیا بیکاز آف دا مس مینجمنٹ آف دا کرکٹ بورڈ کہ کچھ پلیئرس کو دی گئی اجازت, کچھ کو نہیں دی گئی. اب میں ان کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت ہم لوگ آئے ہوئے آن ٹور, ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کھیلنا ہے, تو آپ کے لیگ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ آپ نے طے کیے تھے کرکٹ بورڈ کے ساتھ, تو آپ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرو, نتھنگ ٹو ڈو ود می. ہوا یہ کہ میں نے یہ فیل کیا کہ پلیئرز وہاں پہ اس ایشو کی وجہ سے ڈسٹریکٹڈ تھے. اچھا. دے ور فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی دے ور ناٹ. تو ٹور پہ ان کو یہ سب انفارمیشن مل رہی تھی, یہ سب مل رہا تھا نا. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ انفارچونیٹ ہمارا جو جن ہے نا جو کرکٹ بورڈ کا, وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ جا کے سب کو بتا دیتی ہیں. اینی وے ہمارے وہ 2 سیریزیں میں نے ٹیسٹ کرکٹ اور T20 کرکٹ میں جو آبزرو کیا, کہاں پہ پلیئرس کی ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, کہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کے بیڈ ڈیسیژنس ان کی گروتھ کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں پہ ہم غلط ہیں ایز اے کرکٹ بورڈ اور کہاں پہ پلیئر غلط ہے. ان ساری چیزوں کی اسیسمنٹ اور تمام جو میری جو ڈیٹیل تھی وہ میں لے کے آیا. جب میں یہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ ذکا اشرف صاحب اوبیسلی وہ علیحدہ ہو گئے, ریپلیسڈ ہو گئے ود محسن نقوی صاحب. تو محسن نقوی صاحب ایز اے چیئرمین آئے, تو میں نے جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں واپس آیا تو میں نے ان کو, کیونکہ میری ایک رپورٹ ہے ایز اے ڈائریکٹر جو میں نے پریزنٹ کرنی ہے, وہ میں چیئرمین کو ہی کر سکتا ہوں. ذکا صاحب تو چلے گئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں ان سے مل لوں. میں نے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ ایشوز جو میں نے آبزرو کیے ہیں اس کو سمجھ لیں, اور اس کے بعد اس کی رائٹ پلاننگ جو مجھے لگتا ہے ہمیں کرنی چاہیے ایز اے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو, وہ بھی آپ سمجھ لیں, اور آپ کی اپروول ہوگی تو ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. بٹ آئی کیم ٹو نو دیٹ ہی از ناٹ ولنگ ٹو میٹ می. اچھا, آپ نے کوشش کی؟ میں نے کوشش کی. میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی گیا 2-3 مرتبہ, اور آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ اے ڈفرنٹ فیسز آف دا سیم پیپل. جو جی حضوری پہلے کر رہے تھے ان کے دماغ کہیں اور چلے گئے ہوئے تھے. سو آئی نوٹس دیٹ یو نو میرے دن جو ہیں پورے ہو چکے ہیں. میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا جی دیکھیں مجھے کرکٹ بورڈ نے یہ ذمہ داری دی تھی, اور اگر کوئی بھی معاملہ کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کھل کے بات کیجیے. میں یہاں پہ آیا ہوں, میں چیئرمین صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. وہ بہت مصروف ہوں گے لیکن اس کام کے لیے تو میرے سے میری رپورٹ لے لیں, میرے ساتھ میٹنگ کر لیں, پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اینی وے وہ مجھ سے نہیں ملے, اور مجھے میسیج یہ کنوے کیا گیا تھرو CEO کہ جی ہاں چیئرمین صاحب آپ کا کانٹریکٹ جو ہے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, تو آپ اپنے کانٹریکٹ کو ختم سمجھیں. حالانکہ میرے لیے یہ تکلیف دہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی بھی فیصلہ لینا, آپ کو اگر پاکستان کے لیے کچھ مجھ سے بہتر مل رہا ہے آپشن تو آپ ضرور لے لیں, لیکن مجھ سے ملنے میں کیا حرج ہے, میری بات سننے میں کیا حرج ہے, میری تمام رپورٹ کو خود فزیکلی لینے میں کیا حرج ہے. تو اس میں تو 5 سے 10 منٹ لگنے ہیں. اینی وے وہ نہیں ہوا. انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا یا برا, اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتا چکا ہے, سب کو سمجھ آ گئی. لیکن وہ کیوں ہوا اس کا مجھے نہیں پتہ. آئی وانٹیڈ ٹو میٹ محسن نقوی صاحب. میں ان کو چاہتا تھا کہ ایز اے چیئرمین بتا سکوں کہ میں کن پلانس کے اوپر رکھا گیا تھا. میں نے 2 مہینے کے ٹور پہ ریڈ بال اور وائٹ بال کرکٹ میں کیا کمیاں پلیئرز میں دیکھیں اور کیا کمیاں ایڈمنسٹریشن میں دیکھی, میں ان کو بتا دوں, اور پھر جو وہ فیصلہ لیں گے وہ ول موو فارورڈ اکارڈنگلی. بٹ سم ہاؤ اٹ کوڈنٹ ہیپن. تو یہ آپ میں نے دیکھا ہے آپ بڑی تنقید کرتے ہیں محسن نقوی صاحب پہ. آپ کی نہیں, آپ کرٹیکل تو ہوتے ہیں. آپ کو یعنی اگر آپ سچ بولیں اور اگر آپ فیکٹس پہ بات کریں تو وہ تنقید نہیں ہے. اچھا, تو میں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے پروفیشنل لیول پہ. دیکھیں پروفیشنل لیول پہ آپ کی ہر پرفارمنس کے اوپر آپ کی تعریف بھی ہوگی, اور آپ کی اصلاح کے لیے لوگ آپ کو, جس کو آپ کرٹکس کہہ رہے ہیں, میں وہ کرٹکس نہیں ہوں جو خام خواہ کرے. میں تو فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ فیکٹ بیس چلیں, فیکٹ بیس جو ہے آپ
میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, میرا سوال ہی یہ ہے کہ جو آپ کرٹیکل ہوتے ہیں, کیا وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ کو ریموو کیا, یا جینوئنلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کو بہت برے طریقے سے چلا رہے ہیں؟ نہیں, میرا ریموو کرنے کا تو مسئلہ نہیں, میری زندگی میں یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھی, مجھے تو خود فورس کر کے کہا گیا کہ آپ یہ کریں. تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیم کی ڈائریکٹرشپ کے لیے آؤں. ہاں, میرے لیے ایک آنر تھا جس کو میں نے سمجھا کہ یار دیر از اندر چانس ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری ان اے ڈفرنٹ رول, وائی ناٹ ٹو ٹیک دیٹ, وائی ناٹ ٹو ہیلپ آؤٹ دا پاکستان کرکٹ جو اس وقت تکلیف میں پھنسی ہوئی ہے. ہٹانا یا وہ ان کی مرضی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ میری تنقید بالکل نہیں ہے. دیکھیں, جب سے محسن نقوی صاحب ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ آئے, انہوں نے بہت سے فیصلے لیے. انہوں نے 5 کپتان بدلے, میں نے تو نہیں بدلے. 5 مینجمنٹ بدلی, میں نے تو نہیں بدلی. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اس سے پہلے بھی تھا, اس سے پہلے بھی چیزیں مشکل میں تھی, لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے اور زیادہ نیچے جاتی گئی اور ہمیں کہیں پہ بھی اٹھتے ہوئے نظر نہیں آئی پاکستان ٹیم. ڈیولپمنٹ ہماری پورلی ڈسٹرب ہوئی, ہمارے پلیئرس کی پرفارمنسز, گروتھ ایز اے ٹیم پرفارمنسز ڈکلائن کی طرف چلی گئیں. اب اگر آپ فیکٹس پہ بات کریں کہ 5 مینجمنٹ اگر 1.5 سال میں بدلی جائیں اور 5 کپتان بدل دیے جائیں, تو آپ نے ہارمنی آف دا ٹیم کو تو خود ڈیمیج کیا. آپ نے اپنے پلانس کی ایگزیکیوشن کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں دی, تو فیصلے تو آپ کے ہیں. تو اگر آپ کے فیصلوں سے کوئی بہتری نہیں آ رہی اور اس میں 1.5 سے 1.25 سال, اب تو 2 سال ہونے والے ہیں, وہ 2 سال ہو گئے, تو کس کو کہا جائے گا؟ فیصلہ لینے والے کو کیا جائے گا نا, ہو ایور از اے ڈیسیژن میکر. تو میں نے کوئی تنقید نہیں کی. میرے لیے پاکستان کی کرکٹ میری پرائرٹی ہے. میں آج جس مقام پہ بھی ہوں وہ اس کھیل کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے ہوں. تو جب اس کھیل میں دیکھ رہا ہوں کہ تکلیف آ رہی ہے یا پاکستان ٹیم بری طرح ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, بری طرح نیچے جاتی جا رہی ہے, ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو میں نے اگر سچ بولا ہے تو وہ کبھی بھی تنقید نہیں ہے, وہ سچ ہے. اور اگر اس کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے تو میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر لیں. اچھا, جو کرکٹ کے شوقین ہیں, جو کرکٹ دیکھتے ہیں, اس میں تو نو ڈاؤٹ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انالیسز, جو آپ بات کرتے ہیں, زبردست آپ کا کرکٹنگ مائنڈ ہے. جیسے میں نے کہا بھی اپنے انٹرو میں, پروفیسر کہتے ہیں آپ کو اسی لیے. تو زبردست آپ کے انالیسز وغیرہ سب بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن ایک تنقید جو آپ کے ٹیم ڈائریکٹر کی وجہ سے کی جاتی ہے, وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ کسی ایک پروسیس کے بغیر یا کوئی اسٹیپس لیے یا کسی ایکسپیرینس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو یہ پوزیشن دے دی گئی. ٹھیک ہے, میں نے 19 سال کرکٹ ہی کھیلی ہے, اور میں کرکٹ کی مینجمنٹ میں ہی آیا تھا, میں کوچ نہیں تھا. میں کسی کو بھی کرکٹ نہیں سکھا رہا تھا. میں انٹرم کوچ بھی تھے آپ؟ نہیں, میں کوچ نہیں تھا. اس ٹائم میری بات جب کوچ نہیں تھا آسٹریلیا, میرے انڈر کوچز تھے. میرا بیٹنگ کوچ تھا, میرا بالنگ کوچ تھا, اسپن بالنگ کوچ تھا, فیلڈنگ کوچ تھا. دے ور ایگزیکیوٹنگ دا پلانس ود جو بھی ہمارے آپس میں بیٹھ کے طے ہوتے تھے. میں ایز اے ڈائریکٹر ان کی بیسٹ مینجمنٹ کرتا تھا, پلیئر مینجمنٹ, اور اپنے کوچز کے ساتھ مل کے پلانز بنا کے ایگزیکیوشن کی مینجمنٹ. تو میرا رول کوچ کا نہیں تھا, میرا رول ایک ڈائریکٹر کا تھا. میں سے وہ آسٹریلیا والے اس کی بات کر رہی ہوں, اس میں ڈائریکٹر ہی تھا نا, تو واز ناٹ اے کوچ. اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے کرکٹنگ مینجمنٹ کی طرف ہی آیا نا, میں کسی اور طرف تو نہیں گیا. میرے 19 سال کا کیریئر, میرے 3 فارمیٹ کی کپتانی کرنے کی مینجمنٹ میں نے کی بھی تھی, تو مجھے یہ آفر کیا گیا, اور میرے پلانس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پہلے پوری جو ترتیب میں نے ان کو بتائی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. تم آیا نا, تو کیا کروں, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ میں نے کوئی ہاکی کی ڈائریکٹرشپ تو نہیں لے لی تھی, میں کوئی فٹ بال کا ڈائریکٹر تو نہیں بن گیا. تو میں تو کرکٹ ہی کھیلی ہے نا ساری زندگی, تو میں نے کرکٹ کی مینجمنٹ کے اندر ہی اپنا رول پلے کرنے آیا ہوں. یا میرے 19 سال کا کیریئر مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے ساتھ کرکٹ کی مینجمنٹ پہ بات کر سکوں یا کرکٹ کی مینجمنٹ کر سکوں. آپ بتا دیں, آپ نے جرنلزم کیا ہے تو جرنلزم ہی کریں گے نا. اچھا, یہ اگر آپ کو جرنلزم کا کوئی رول مل جائے, میں کہوں جی پروسیس ٹھیک نہیں گا, تو ٹھیک ہے. یہ ریسنٹلی سلمان بٹ کا میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ سوال اٹھایا. انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو میری تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے, ملک کو بیچنے کے بعد اگر کوئی بندہ آ کے گیان بازی کر رہا ہے تو اس کو تو پہلے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے, اور جو لوگ سن کے اس بات کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. تو انہوں نے اپنا جو بھی ان کے اوپر اعتراضات تھے اس کا جو ٹائم جو ہے وہ انہوں نے پورا کر لیا نا.
سلمان بٹ نے. کیا کروں پھر؟ پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیں؟ نہیں اب وہ بات تو کر سکتے ہیں نا, ہی ہیز بین اے گڈ پلیئر, ان کا ایکسپیرینس رہا ہے, تو وہ ایک بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ایک پوڈ کاسٹ میں جو میں مینشن کر رہی ہوں کہ آپ کی اس اپوائنٹمنٹ پہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کوئی پروسیس یا کوئی ایکسپیرینس جو ہے کیا ہونا چاہیے. میں نے سوئی ناردرن گیس کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے 19 سال 20 سال سے میں نے کرکٹ کھیل رہا ہوں, اس کی کپتان بھی ہوں, اس کی مینجمنٹ بھی کر رہا ہوں, بیہائنڈ دا سین رہ کے ٹوٹل مینجمنٹ بھی میں کر رہا ہوں. تو اور کیا چیز ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ صحیح, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, آپ کا پوائنٹ ٹیکن. میں نے کرکٹ کی مینجمنٹ کی نا, اگر میں نے ایکسیپٹ کیا تو کرکٹ کی مینجمنٹ کرنا ہی میں نے ایکسیپٹ کیا نا, میں کو فارن افیئرس کے اوپر تو نہیں چلا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ, اب میں سلمان بٹ صاحب کی تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ آپ نے ان کی بات کی ہے. ہوا یہ کہ جب میں ڈائریکٹر تھا تو میرے دوست ہیں وہاب ریاض, ہمارے ساتھی بھی ہیں, اکٹھے کرکٹ کھیلے. وہ چیف سلیکٹر کے طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اینڈ اوبیسلی ایز اے ڈائریکٹر میری ان کے ساتھ بات چیت رہتی تھی. انہوں نے سلمان بٹ کو, جب میں فلائٹ پہ تھا تو انہوں نے ان کو اس سے 2 مرتبہ پہلے پوچھا مجھ سے کہ حفیظ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری سلیکشن کمیٹی کے اندر سلمان بٹ صاحب جو ہیں میں ان کو لے آؤں. میں نے اس کو بولا کہ یار دیکھو وہ اس کا کیریئر کچھ صاف شفاف نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں, تو وہ ڈیسیژن میکنگ زون میں نہیں آ سکتا. پاکستان کرکٹ کی کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ جو جگہ ہوگی نا وہاں پہ اس کی جگہ نہیں بنتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کو بہتر نہیں ہے, لہٰذا تم اس کے بارے میں نہ سوچو. اور بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں, کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے پینل پہ لے آؤ. لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کو لے آئے. صحیح. اور میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا, ویری آنیسٹ میں کھل کے کہتا ہوں. میں نے بولا کہ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے, اور میں نے اس کی کمپلینٹ کی کرکٹ بورڈ کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا بندہ جس نے ملک کا نام بدنام کیا, چاہے آپ کے خیال میں اس کی سزا پوری ہوگی, لیکن اس کو دوبارہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا زون نہیں ملنا چاہیے, جس کو شاید کرکٹ بورڈ نے مناسب سمجھا. انہوں نے پھر اس کو بات کر کے ان کو ریموو کروا دیا. آئی فیل زندگی گزارنے کا حق اس کو پورا ہے, ضرور گزارے, لیکن اس کھیل کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا, اس کھیل کو جب اس نے بیچا, اس کھیل کو جب بدنام کیا, پاکستان ٹیم کو جب اس نے اس تکلیف کے اندر ڈالا کہ لوگوں کے کلین کیریئرز کے اوپر لوگوں نے نظر اٹھانا شروع کر دی یا انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں, اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا. تو آج وہ گیان بازی اور اپنے آپ کو بہت اس ملک کا جو ہے وہ وفادار سمجھتے ہیں. تو مجھے تو ڈر ہے کہ اگلا نشان حیدر ان کو نہ مل جائے, وہ کینڈیڈیٹ نہ بن جائے. تو یہ بتائیں, یہاں پہ میرا یہ سوال ہے حفیظ کہ 2015-16 میں جب عامر کی واپسی تھی تب آپ نے اور اظہر علی نے ایک سٹینڈ لیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں کھیلیں گے اگر یہ واپس آئیں گے. تو آپ نے ٹریننگ کیمپ سے بھی بوائیکاٹ کیا تھا, لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے کھیلا. آپ کو کہا گیا کہ یہ تو آئیں گے, آپ نے کھیلنا ہے تو کھیلیں, نہیں کھیلنا تو نہ کھیلیں. میرا سوال سن لیں, اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ سلمان بٹ نے یہی کہا کہ اگر آپ اتنے پرنسپل تھے تو پھر آپ یو شوڈ ہیو اسٹوڈ بائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کہنے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ اس کو ہدایت دے, اور جو ان کو سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں, جی اچھا معاملہ ہی بتا دیں کیا میرا ایک پرنسپل سٹانس تھا, ہے اور ساری زندگی رہے گا, کہ اس ملک کے نام کو جس نے بھی ڈیمیج کیا اس کو وہ عزت اور پرائڈ دوبارہ نہیں ملنی چاہیے, سمپل. اب یہی سارا معاملہ لے کے میں 2015 کے اینڈ میں جب 16 آئی تھنک اسٹارٹ ہوا, تو ہمارے چیئرمین تھے مرحوم شہریار صاحب, اور سی او تھے نجم سیٹھی صاحب. بالکل. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے محمد عامر کی واپسی کے اوپر بات کی. میرا کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, محمد عامر ہو, ABCD, کوئی بھی جس نے بھی ملک کا نام خراب کیا میں اس کے ہمیشہ خلاف رہوں گا. میں نے ان سے یہ بات کی کہ جی یہ میری ذات کا ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے کہ ہمیں ایسے بندے کو دوبارہ یہ پرائڈ نہیں دینی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو ایکسیپٹ کرنا. ہماری 1-2 میٹنگز ہوئیں, اس کے بعد مجھے اور میرے ساتھ اظہر علی جو اس وقت کے کپتان تھے انہوں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہ بھی اس پروٹیسٹ میں ساتھ آئے. ہم نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کرایا کرکٹ بورڈ کو بائی ناٹ اٹینڈنگ دا کیمپ. میرے لیے سب سے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات یہ تھی کہ وہ خوشی کہ جو مجھے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے کہ میں پاکستان کا کیمپ میں جاؤں, پاکستان کلر آن کروں, میں اس کو اٹینڈ کرنے کو میں نے نہ کر دی. صحیح. اور اس کی ریزن تھی پروٹیسٹ تھا.
ہم وہاں گئے, جب جا کے وہاں پہ ان سے چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تو مجھے اور اظہر کو یہ کنوے کیا گیا, مجھے نہیں پتہ اظہر سے کیا کی گیا, مجھ سے انڈیویجول بات کی گئی کہ جی یہ تو آئیں گے, یہ ڈیسیژن ہے گورنمنٹ لیول کا کہ یہ تو آئیں گے, آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں, نہیں تو آپ کی مرضی. اب آپ سوچیں میرے جیسے کیریئر کا بندہ جس نے ساری زندگی ایمانداری سے کھیلا, اس کو میرے چیئرمین یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ٹینٹڈ پلیئر ہے, جس نے ملک کا نام بیچا, جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا, وہ تو کھیلے گا, آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیلیں. کیا بیتی ہوگی میرے اوپر. میں گھر چلا گیا, گھر جا کے ایموشنلی آئی سیٹ ود مائی فیملی, اور ہم نے اس کو 1 سے 2 دن سوچا, ایک دن شاید میرا خیال ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی. آئی کیم ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ ہم نے مل کے فیصلہ کیا اور اس کو سمجھایا گیا مجھے کہ میں اپنی پازیٹیو انرجی کیوں روکوں اپنے ملک کے لیے. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈیسیژن میکر, آئی وازنٹ اے ڈیسیژن میکر دیٹ ٹائم. جنہوں نے ڈیسیژن لیا دے آر رسپانسبل فار دیٹ ڈیسیژن. تو میرے لیے 2 آپشن تھی, یا تو میں پاکستان کے لیے اپنی پازیٹیو انرجی بند کر دوں, پاکستان کے لیے میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں اس کو بند کر دوں, یا میں اس کو کنٹینیو کروں کہ میں اپنی پازیٹیو انرجی دوں. جو ڈیسیژن میکر ہے دے آر رسپانسبل فار دیٹ. تو میں نے پھر اس کو اپنے پرنسپل سٹانس کو پروٹیسٹ کو رجسٹرڈ کرنے کے بعد میں نے ان کو یہ کہا کہ جی میں اس کے خلاف ہوں, ہمیشہ رہوں گا, لیکن میں کھیل اس لیے رہوں کہ میں اپنی پازیٹیو انرجی اپنے ملک کے لیے نہیں روکنا چاہتا. اف آئی میڈ دا مسٹیک, یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے. سو یو چوز ٹو پلے, آئی چوزن ٹو پلے انڈر دا سرکمسٹانسز, کیونکہ یا تو میرے جیسا پلیئر جو ایمانداری سے کھیلتا ہے وہ اس کھیل سے دور ہو جائے, یا وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانے کے بعد اپنی پازیٹیو انرجی کو کنٹینیو کرے. تو میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے بیسٹ ڈیسیژن ہے. اچھا, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ کرپشن از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندے سے یہ کام ہو جاتا ہے, وہ ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے اپنی سزا بھی کاٹ لیتا ہے, اپنا ٹائم پورا کر لیتا ہے, پھر بھی آپ کے خیال میں اس کو واپس ٹیم میں چانس نہیں دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. اگر ہماری آرم فورسز کے اندر ایک غدار پیدا ہو جائے اور پتہ لگ جائے پروون غدار ہے, اس نے آپ کی انفارمیشن دوسرے ممالک کو یا آپ کے دشمن ممالک کو دی ہے, اس کو دوبارہ آرم فورسز لے گی. آپ کے گھر میں آپ کی چوری کر لی جائے اور آپ کے سامنے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پروون چور ہے, اس کو دوبارہ نوکری پہ رکھیں گے؟ اچھا, میری جواب دے دیں پہلے, ہوں سے تو کام نہیں نا چلے گا, آپ بھی جواب دیں نا. نہیں, میں یہاں پہ سوال کروں. نہیں, میں بھی کر سکتا ہوں نا, آپ مجھ سے سوال کریں, آپ بھی پاکستانی ہیں نا, آپ بھی صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں. میں اس کو چور اور غدار والی چیز سے, میرا یہ اسٹینس ہے کہ میں اس سے نہیں جوڑوں گی اس چیز کو. کہ یہ کیا تھا, ملک کو بیچنا کیا ہے؟ آپ میرے لیے تو آپ مجھے جانتی ہیں. ایک منٹ ٹھہریں, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, آپ مجھے جانتی ہیں, آپ نے مجھے کھیلتے ہوئے کہنے کے دیکھا ہوگا, میرے کھیل کے درمیان کہیں نہ کہیں آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی کہ حفیظ بھائی اچھا پرفارم کریں. مجھے جانتی بھی نہیں ہے, ملے بھی نہیں ہیں. کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ محمد حفیظ کے لیے. کیوں؟ کہ میں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں. اگر آپ کو پتہ لگے کہ میں جان بوجھ کے آؤٹ ہوں, میں نے جان بوجھ کے میچ ہارا ہے, آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن ایک بندے کو اگر وہ اپنی, آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں, آف کورس سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں گے, بالکل, اور ہر پاکستانی کا سینٹیمنٹ ہرٹ ہوگا آبویسلی. یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس ویو سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک قانون ہوتا ہے, اس کے تحت اگر اس کو اس کا ڈیو پروسیس, اس کی سزا پوری ہو گئی ہے, اس کی ریئلائزیشن ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط ہے. اپنی ینگ لڑکے آتے ہیں کھیلنے, 100 چیزوں سے جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. آپ یو ہیو آلویز اسٹوڈ بائی دس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو گیا اور اس نے اپنی سزا پوری کر لی ہے, آپ کے خیال میں پھر بھی اس کو چانس نہیں ملنا چاہیے؟ پرائڈ نہیں ملنی چاہیے پاکستان کے لیے دوبارہ, وہ پرائڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, عامر تو آ گئے, سلمان بٹ اور آصف کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا جنہوں نے فیصلہ لیا پہلے وہی بتائیں گے اس کے بارے میں, میں کیا بتاؤں گا؟ نہیں تو لیکن یہ تفریق کیوں؟ اگر چور کو چور اچھا لگتا ہے تو میرا کیا قصور ہے یار, مجھے تو نہیں لگتا. تو وہ باقی 2 کا کیا وہ تھا؟ کوئی مجھے نہیں پتا ان کے کیس میں کیا ہو, اتنی تفریق جو ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. صحیح ہے, لیکن آپ کے خیال میں جو ہے وہ چانس نہیں ملنا چاہیے, کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے. صحیح ہے. یہ بتائیں, آپ کا جو بولنگ ایکشن ہے اس پہ 3 دفعہ اعتراض اٹھا ہے, 3 دفعہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں, آپ نے جو ہے, اچھا کیونکہ آپ اتنے آؤٹ اسپوکن ہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کانٹروورسیز میں پھنس جاتے ہیں. آپ نے ICC پہ تنقید کر دی تھی اس بات پہ, اور آپ نے کہا تھا کہ کچھ
بورڈ ہے جو انفلوئنس جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو ایسا باعث ہوتا ہے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اس طرح میں نے پلیئر کو؟ تنقید بالکل نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیں 2014 میں نا نیو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر بالنگ ایکشن کو جانچنا شروع ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا نیو رولز آئی واز رانگ, آئی ایکسیپٹ دیٹ. سعید اجمل واز رانگ, وی آل نو دیٹ. لیکن ہم دو ہی نہیں تھے, اور بھی بڑے تھے. گلوبلی اس کو اپلائی کیوں نہیں کیا گیا؟ اس رول کو سب کی وہ جو آنکھیں تھیں جو محمد حفیظ کے ایکشن کے 1-2 ڈگری اوپر جاتے ہوئے نظر آ گئیں, تو اس کو ہربھجن کا 35 ڈگری 40 ڈگری نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کو باقی دنیا کے پلیئرز کی جو اینگلز اوپر جا رہے تھے اس کو وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ تو بتائیں کون سے ایسے آف اسپنرز تھے جو آف اسپنر دنیا میں فاسٹ بولرز بھی تھے. ہاں نہیں میں تو ان کی بات کر رہی ہوں. 25-30 بالرز کی لسٹ ہے. اگر ان کے اوپر اپلائی کیا جاتا 2014 کے نئے رول کو, تو وہ 20-25 جو بالرز تھے دنیا میں کھیلنے والے وہ باہر ہو جاتے. صحیح ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پک اینڈ چوز جب کیا گیا تو مجھے لگتا ہے یہ زیادتی ہوئی تھی. اچھا, تو اس میں جو ہے وہ آپ پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا. مرلی دھرن وتھ 800 وکٹس, بہت پہلے والی باتیں ہیں. ہاں ان کا ایکشن کلیئر تھا. میں آپ سے پوچھ نہیں, اس وقت کے رول کے مطابق وہ ٹھیک تھے. انہی کی وجہ سے تو ایکشن یہ رول آیا تھا. وہ بات ہے پہلے. ہاں پھر 2014 میں نیو رولز اپلائی کیے گئے کرکٹ فیلڈ کے لیے کہ جی کرکٹ کی بالنگ ایکشن میں یہ رول اپلائی ہوگا. اس رول اور اس ڈگریز کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے جو بھی سیٹ اپ کیا گیا, میں بھی غلط تھا, سعید اجمل بھی غلط تھا, 30 اور بھی غلط تھے انٹرنیشنل کرکٹرز جو بالر ہیں, ان کو تو نہیں کال کیا گیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی رول ICC بناتا ہے تو اس کو گلوبلی اپلائی ضرور کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پک اینڈ چوز کے اوپر ہم چھوڑ دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں مرلی دھرن کا ایکشن اس ٹائم کے رولز کے مطابق بالکل ٹھیک تھا. اینڈ he passed some of the tests under the rules, under the set criterias of bowling action. اچھا, اور پھر اس کے بعد اور سعید اجمل کا ایکشن جو پرانے رولز تھے اس کے مطابق ٹھیک تھا. جو 2014 میں رولز بنے اس میں وہ غلط تھے. صحیح. شعیب اختر آئی ڈونٹ نو, وہ بھی اگر جو پرانے رول میں جائیں تو بالکل ٹھیک تھے, لیکن اگر آج کے رول میں کیا جائے گا تو مجھے نہیں پتا. اچھا صحیح. اچھا یہ بتائیں, یہ جب آپ ٹیم ڈائریکٹر تھے حارث رؤف نے ٹیسٹ کھیلنے سے منع کر دیا تھا, پھر آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ نہ ہو. میں نے نہیں کیا. پھر آئی ڈونٹ نو, بورڈ کا ڈیسیژن ہے. کیونکہ جب میں نے ان سے پوچھا بیکاز آئی وانٹیڈ ہم ٹو پلے ٹیسٹ کرکٹ جو ان کو فائدہ ملتا, تو ہم نے جب بات کی پہلے ہی ایگریڈ اینڈ دین ہی سیڈ ہی کین ناٹ کنٹینیو بیکاز ان کو شاید ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے ڈر لگتا ہے, یا ان کو لگا کہ یار میں نہیں کھیلنا چاہتا. یہ ان کا ڈیسیژن ہے. اور اس کے اوپر بورڈ نے جو بھی فیصلہ لیا میں اس میں بالکل ناواقف ہوں. میں اس میں کوئی میری صرف اتنی رائے لی گئی تھی کہ جی ہم یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں اور یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کے کلاز ہیں اس کے مطابق ہے. میں کہا جی اگر آپ بائی کلاز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو دس از انٹائرلی یور ڈیسیژن. مجھے تو پتہ ہی نہیں, اور میری ڈائریکٹرشپ کے ختم ہونے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا. اچھا, آپ کی ڈائریکٹرشپ ختم ہونے کے بعد یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا. صحیح ہے. تو یہ آپ کی ریکمنڈیشن میری بالکل ریکمنڈیشن نہیں تھی کہ اس کے سینٹرل کانٹریکٹ کو روکا جائے. لیکن کیونکہ کلاز جو سینٹرل کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اس میں کلاز تھی کہ آپ جب نیشنل ڈیوٹی اپنی مرضی سے کھیلنے سے نہ کریں گے تو آپ کے اوپر اس طرح کی سینکشنز اس طرح کے جرمانے لگ سکتے ہیں. اچھا, تو اس کو بورڈ نے مینیج کیا, مجھے نہیں پتا اس کا. اچھا صحیح ہے. کیونکہ وی آر گوئنگ ٹورڈز دا اینڈ, میں آپ سے جو سنڈے کا میچ ہے انڈیا ورسز پاکستان اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. کتنے چانسز لگ رہے ہیں, کیا ایسی چیز ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ پھر ہرا سکے انڈیا کو؟ دیکھیں میں تو آل فار پاکستان ہوں. مجھے تو کوئی چینجز تو آپ نے ویسے ہی کہہ دیا نہیں ہونی چاہیے. نہیں وہ اس وقت کر نہیں سکیں گے نا, کر نہیں سکیں گے. جو پلیئرز ہیں وہی کھیلیں گے. تو میں تو آل فار پاکستان ہوں. کچھ بھی ہو جائے, میرا دل اور میرے دماغ کا ہر جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو میچ جیتے, پاکستان کو یہ میچ اللہ جتوا دے, ہم سب کو عزت دے. کیونکہ جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی جیت کو ڈسگریسفل وے میں انجوائے کیا نا, وہ مجھے پسند نہیں آیا. آپ جیتتے ہیں ہارتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ گریسفل رہتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یہ والی ٹیم ہے ان کے سینٹیمنٹس بہت ہرٹ ہوئے ہیں. جس طریقے سے ان کو رائٹ فرام دا اسٹارٹ آف دس ٹورنامنٹ ٹریٹ کیا گیا, اسکریچی سی جو ان کی اپروچ ہے انٹو دا فائنلز. آئی ہوپ کہ دے ول ڈو ویل اینڈ دے ول پلے گڈ کرکٹ آن سنڈے اینڈ ون فار دا کنٹری. سلمان علی آغا کو ایز اے کیپٹن کیسا دیکھ رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ٹھیک تھا, لیکن ہی از ناٹ پرفارمنگ ویل وچ از اے کنسرننگ تھنگ فار ہم آلسو اینڈ فار دا ڈیسیژن میکر آلسو. نظر آ رہی ہے وہ کوالٹی کیپٹن والی یا نہیں؟ دیکھیں وہ تھوڑے مس فٹ تو ہیں T20 میں, کیونکہ یہ کھیل یہ فارمیٹ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اپیلنگ نہیں ہے, یا ان کی پرفارمنسز اتنی ہائی لائٹڈ نہیں ہے, لیکن کپتان کے زون میں رہ کے وہ ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ان کی انڈیویجول پرفارمنس ابھی انڈر ریڈار ہے. صحیح. اچھا کچھ کوئک کویشچنز ہیں جاتے جاتے حفیظ, وہ ضرور پوچھوں گی میں آپ سے. موسٹ ڈیفیکلٹ بالر یو ہیو فیسڈ؟ دیکھیں جس سے آپ آؤٹ ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے, تو مجھے تو ڈیل اسٹین بہت مشکل لگا. اس کی ویڈیوز بھی ہیں, وہ انہوں نے ایک سیریز میں جو ہے وہ آپ کو میرے خیال سے کافی دفعہ 3-4 دفعہ ہاں بالر تھا, اوپننگ لائک نیا بال وہ آپریٹ کرتا تھا, میں اوپنر تھا, تو میں پہلا بندہ نہیں ہوں جو کسی اوپننگ بالر کے خلاف پھنسا ہے. اور بھی دنیا میں پلیئرز ہیں, جب آپ آپس میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو کوئی پلیئر آپ کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے, تو آئی تھنک ہی واز دا ون ہو کریٹڈ لاٹ آف ڈیفیکلٹیز فار می. ٹھیک ہے. اور سب سے مشکل بیٹر کون ہے جس کو آپ نے بول کرایا ہو؟ میرا خیال ہے برائن لارا. برائن لارا, صحیح ہے. بٹ یو ور گڈ اگینسٹ لیفٹ ہینڈرز, بٹ ہی واز اے ویری گڈ پلیئر. ہاں, جیسے کرس گیل کو آپ نے یو گاٹ ہم آؤٹ آن فیو اوکیشنز. صحیح ہے. اچھا, یور آل ٹائم فیوریٹ بالر اینڈ بیٹر؟ یہ آل راؤنڈر ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آل راؤنڈر کی طرف جائیں گے تو عمران خان صاحب, صحیح, پاکستان کا بہت بڑا نام. اس کے بعد اگر آپ صرف بیٹسمین میں جائیں گے تو پاکستان کی طرف سے میں سعید انور, انضمام بھائی, محمد یوسف, یونس خان. ضروری نہیں ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے یہ 3-4 بہت بڑے نام ہیں. صحیح. جاوید میاں داس صاحب, اگر آپ پوری دنیا میں لے کے جائیں تو ویو ریچرڈس, برائن لارا, سچن ٹنڈولکر, وراٹ کوہلی. صحیح. اسپنر, فیوریٹ اسپنر آف آل ٹائم؟ میرا خیال ہے کہ جن کو میں نے کھیلا, لائک اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے نام تھے جن کو میں نے کھیلا, اس میں مرلی دھرن واز ایکسیپشنلی کوالٹی بالر. شین وارن کو میں کھیل نہیں سکا, بٹ ہی واز اے لیجنڈ آف دا گیم. پھر اس کے بعد ریسنٹ پاس میں جب ہم کھیلے تو رینگنا حیرت جو تھے وہ بہت اچھے, بہت بہترین بالر تھے. صحیح. یہ بتائیں, انالیسس تو زبردست آپ کا ہوتا ہے, فیوریٹ اینالسٹ کون ہے آپ کے کرکٹ میں؟ مجھے لگتا ہے کرکٹ کی اگر آپ بات سنیں تو ناصر حسین بہت اچھی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ناصر حسین کے ساتھ اگر میں کسی اور کو ساتھ تھوڑا سا ملاؤں جس کو سننے کا مزہ آتا ہے, سمجھنے کا مزہ آتا ہے, تو ابھی ریسنٹلی میں نے سنگاکارا کو سنا, وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں. تو یہ 2 ایسے ہیں جن کو آپ سنو تو آپ کو کرکٹ کی اچھی مزہ آ رہا ہے. ویسے تو شعیب اختر کے ساتھ بھی آپ بہت دفعہ بیٹھے ہیں, ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے؟ دیکھیں اپنی رائے ہیں, اوبیسلی ہی اسپیکس فرام ہز ہارٹ اور وٹ ایور. دیکھیں ہم سب کی لرننگز ڈفرینٹ ہیں. میں نے اس کھیل کو اپنے طریقے سے کھیلا اور لرن کیا, اور انہوں نے اپنے طریقے سے. وٹ ہی ڈسکرائب ان ہز اون ویز, دس از دا اسٹائل آف شعیب اختر اینڈ وی آل لو ہم. ہاں بالکل. مجھے لگتا ہے ان کو چیئرمین بنا دیں گے تو وہ کرکٹ مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پلیئرس کو برانڈ بھی بنا دیں گے, جو وہ کہتے رہتے ہیں برانڈ جو ہے وہ بنانا ہے. اگر ان کے پاس آپشنز ہیں اور اگر وہ ایک بہتر پلان رکھتے ہیں تو وائی ناٹ. ویسے میری فیوریٹ عروج ہیں آج کل, تو میں تو ان کو عروج آلسو اسپیکس ویل. اچھا یہ بتائیں, محسن نقوی ذکا اشرف سے بہتر چیئرمین ثابت ہو رہے ہیں, یس اور نو؟ مجھے نہیں پتا ان دونوں کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. ارے آپ اتنے قریب سے کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ابھی تک میں نے بتایا کہ بہت سے فیصلے جو محسن نقوی صاحب نے کیے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہے, ریورس ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ غلط ہیں, اور ذکا صاحب سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اچھا ہے وہ برا. اچھا یہ بات ہے. ویسے تو آپ سے امید ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے جو بھی ہوگا کہہ دیں گے, جو بھی میں کہہ دوں گا, لیکن میں اس کو ابھی انالیسس کرنے کے قابل نہیں ہوں نا, کیونکہ ابھی محسن نقوی صاحب تو اپنا ٹینیور گزار رہے ہیں, تو جب وہ اپنے چیئرمین شپ کے دور سے گزر جائیں گے تو پھر ہی بات ہو سکے گی نا. ابھی تو ان کا 1.5 سال کے اندر جو بھی انہوں نے فیصلے کیے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی کچھ ایسا فروٹفل ریزلٹس نہیں آ رہے. صحیح. جن چیئرمین کے انڈر میں کھیلا ہوں اس میں نجم سیٹھی سب سے بہتر تھے. بالکل نہیں. بالکل نہیں. یہ جواب نہیں ہے نا میرا. صحیح, مل گیا آپ کا جواب. صحیح. رمیز راجہ کرکٹر, رمیز راجہ چیئرمین سے بہتر تھے. مجھے لگتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا نا, ویری آنیسٹ بتاؤں, شاید میں بائسڈ ہو جاؤں, تو مجھے رمیز بھائی کا کھیل بہت پسند تھا جب وہ کھیلتے تھے. مجھے چھوٹا تھا تو
تو ہم ان کے فین رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ایز اے کرکٹر وہ زیادہ بہتر تھے. اوکے. عمران خان نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے بہت نقصان پہنچایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران بھائی کے دور میں جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ. جو آسٹریلیا کی بات عمران بھائی کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, لیکن ان کے پیچھے جو ان کے سوسائٹی کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ کا ہونا ہے وہ پاکستان مس کرتا ہے, اپلائی نہیں کرتا. تو جب تک پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ غریب ملک ہے جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں غربت کے ساتھ پلیئر گراؤنڈ میں آتا ہے, تو جب تک اس کو فائنینشیل لک آفٹر نہیں کی جائے گی, جب تک اس کو اپرچونیٹی کریٹ کر کے نہیں دی جائے گی, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ ایک مسنگ پارٹ ہے جو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ عمران بھائی کے دور میں پاکستان میں ایک فائنینشیل اپرچونیٹی جو پلیئرس کو ملتے ہیں اس کو ختم کیا گیا, لیکن انہوں نے جو پلان لے کے آئے تھے جس کے اوپر وعدہ کیا گیا اس کو احسان مانی صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. احسان مانی کے ساتھ جو بھی ان کی مینجمنٹ تھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران بھائی بھی غلط نہیں تھے اس ڈیسیجن. دیکھیں آپ بنی بنائے گھر کو تب توڑیں گے جب آپ نیا گھر بنا لیں, لیکن آپ بنا بنایا گھر بھی توڑ دیں اور نیا بنے بھی نہ, تو آپ تو چھت کے بغیر ہو گئے نا. آپ کے اوپر تو سورج اور گرمی سردی رول گئے. ہاں بالکل. تو وہ انفارچونیٹلی جو بھی ان کا سوچ تھا اس کو جو ان کے لوگ جن کو وہ لے کے آئے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. صحیح. بابر اعظم پر سلو کھیلنے کا صرف الزام ہے, لیکن اصل ٹک ٹک تو مصباح بھائی کرتے ہیں. اس کا کیا بولوں میں, نہ مصباح نے ٹک ٹک کی ہے اور نہ بابر سلو کھیلتا ہے. یہ اچھا جواب ڈھونڈا ہے آپ نے. تو یار یہ آنیسٹ ہے نا, مصباح واز نیور اے ٹک ٹک پلیئر, ہی واز اے فینٹاسٹک پلیئر, سرو گریٹلی فار پاکستان. ٹھیک ہے حفیظ بھائی, تھینک یو سیم لائک بابر اعظم. بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے وقت نکالا, جوائن کیا. گڈ لک آپ کو بھی, تمام لوگوں کو فار سنڈیز میچ. پاکستان جیتے, پاکستان جیتے آف کورس. تھینک یو.